السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ورچوئل یونیورسٹی میں جو بچہ کالج سے نکلتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، کافی وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کی، اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس فیلڈ میں جائے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب میں کالج میں تھا، بلکہ اسکول سے بتاتا ہوں کہ میں نے بایولوجی پڑھ لی، وہ بھی کسی کے کہنے پر کہ جی بایولوجی بڑی جو ہے نا ورتھ رکھتی ہے، آگے جا کر آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس چیز کا، تو یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مجھے بینیفٹس بتائے. تو میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ اچھا بایولوجی پڑھوں گا تو میں تو مطلب ڈائریکٹ سیدھا کہیں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا، مریخ پہ پہنچ جاؤں گا. تو اس کے بعد کالج میں آئے. کالج میں آ کر یہ صرف میری سٹوری نہیں ہے، یہ سب کی ہی سیم سٹوری ہے. تو کالج میں آئے، کالج میں آ کر جی پھر وہی بایولوجی پڑھ لو ڈاکٹر بن جاؤ گے، اور انجینئرنگ رکھ لو تو آپ انجینئر بن جاؤ گے. اور اس کے علاوہ آئی سی ایس کا ایک آپشن تھا کہ آپ کمپیوٹر انجینئر بھی ہو. کالج میں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مطلب ایک پراپر کاؤنسلنگ نہیں تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چلو میں نے پری انجینئرنگ رکھ لی، اس میں کیمسٹری پڑھی، میں نے میتھمیٹکس پڑھی، فزکس پڑھی، تو باقی جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. اچھا، اس کے بعد جب کالج سے نکلے تو پھر ہم پہنچ گئے جی یونیورسٹی میں. اب یونیورسٹی میں جانے کا بھی بہت اہم فیز ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں وہ کیا ہوتا ہے جی، کبھی وہ کسی دوست کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس کا دوست کہتا ہے یار تو نا بی بی اے کر لے، بی بی اے کی بڑی اسکوپ ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسکوپ ہر سبجیکٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ عربک بھی پڑھ لیں گے نا، ایون کہ آپ اسلامیات بھی پڑھ لیں گے یا کوئی اور سبجیکٹ جو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہسٹری پڑھ لو، سوشیولوجی پڑھ لو، کچھ بھی پڑھ لو، تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار اس کی ورتھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سبجیکٹ میں آگے مزید پرسو کریں گے تو اس کی ورتھ بھی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی پراپر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک ورتھ ہے، اس کا اپنا ایک اسکوپ ہے. خیر، یونیورسٹی میں جاتے ہوئے میں نے پہلے، میرا ایک دوست تھا، اس کے بھائی تھے تو وہ ایگریکلچر پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا جی وہ بڑے کامیاب ہیں تو چلو میں بھی ایگریکلچر پڑھوں گا. ٹھیک ہے، وہ ان کو دیکھ کر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. پھر کچھ عرصے بعد میرا ایڈمیشن کہیں نہیں ہو رہا تھا، مارکس بھی پورے سورے تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو یار ایگریکلچر نہیں کرتے، میں ایسا کر لیتا ہوں بی بی اے کر لیتا ہوں. کیونکہ میرا ایک کالج کا دوست تھا، اس کو بزنس میں زیادہ انٹرسٹ تھا، تو اس نے ایک یونیورسٹی میں بی بی اے میں ایڈمیشن لے لیا. تو ٹھیک ہے جی، میں نے اس کے ساتھ پھر ہونے کا سوچ لیا کہ اس کی پرسنالٹی سے میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں چلو بی بی اے اسٹارٹ کر لیتا ہوں. پھر بی بی اے سے بھی کچھ ایڈمیشن نہیں ہوا، مارکس بھی پورے سورے تھے. پھر میں نے سوچا کہ یار اب میں کیا کروں، چلو میں آئی ٹی کر لیتا ہوں. کہیں جس کو کچھ نہیں ملا اس کو آئی ٹی مل گئی. پھر آئی ٹی میں آنے کا سوچ لیا. تو پھر میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ یار جو بھی ہے نا بس اب آخری یہی ہے کہ آئی ٹی کروں گا. دیکھو کہاں سے مطلب بایولوجی، کیمسٹری، پھر آئی ٹی، پھر ایگریکلچر، پھر بی بی اے، پھر آئی ٹی میں آنے کا سوچ لیا. خیر اینڈ یہ ہوا کہ میں نے این سی بی اے میں ایڈمیشن لے لیا جی، اور وہاں پر میں نے بی ایس سی اے اسٹارٹ کر لیا فرسٹ سیمسٹر. خرچہ بہت ہیوی ہو رہا تھا، تو اتنا فائنینشلی بھی کچھ ایشوز تھے. تو پھر جی این سی بی اے چھوڑا، این سی بی اے سے اپنے کورس ایگزامٹ کروانے کے لیے ورچوئل یونیورسٹی میں آ گیا. اب ورچوئل یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے پہلے ایڈمیشن کے ٹائم کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے کورس ایگزامٹ ہو جائیں گے، لیکن کورس کنٹینٹ کی وجہ سے میرے وہ کورسز ایگزامٹ نہ ہو سکے، کیونکہ دوسری یونیورسٹیز میں کورس بہت لمیٹیڈ سا ہوتا ہے. لیکن ورچوئل یونیورسٹی میں جو کورس ہے 45 لیکچر میں 45 ٹاپکس ہیں، اور یہاں دوسری یونیورسٹی میں میکسیمم 12 سے 15 ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ وہ پورے سیمسٹر میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سیمسٹر اینڈ کر دیتے ہیں. اور جس کی ٹیچر سے زیادہ بنی ہو تو وہ پھر پڑھ بھی لیتا ہے یا مارکس بھی اس کے آ جاتے ہیں. اینڈ یہ ہوا کہ میں ورچوئل یونیورسٹی میں آ گیا، اور ورچوئل یونیورسٹی میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو میری فیلڈ تھی وہ یہی تھی، کمپیوٹر سائنس. یہاں پر آ کر پھر جو میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، اب الحمدللہ 8 سیمسٹر چل رہا ہے اور پروجیکٹ بھی چل رہا ہے. اور اس سارے ایرا میں نے صرف یہی سیکھا ہے کہ سیلف اسٹڈی اگر جو انسان کر سکتا ہے نا وہ ورچوئل یونیورسٹی میں آ سکتا ہے. ورچوئل یونیورسٹی اس حساب سے بہت بیسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو. انٹرنیٹ کے تھرو آپ کو ایک مطلب نیو کہہ لو کہ نالج ملتا ہے جو کہ شاید ایک ریگولر یونیورسٹی میں ٹیچرز نہ کنوے کر سکتے ہو.
ہوتے ہیں, بہت قابل ٹیچر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ورچوئل یونیورسٹی کمپیریٹیولی باقی ساری یونیورسٹیز سے بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر اب پروجیکٹ چل رہا ہے میرا, یہ اینڈ ہو جائے گا. تو جب میں ورچوئل یونیورسٹی سے ڈگری لے کر کہیں پہ بھی جاؤں گا نا, تو وہ بیسیکلی سی ایس کی یا آئی ٹی کی ڈگری کاؤنٹ نہیں ہوتی, بس یہ ہے کہ خانہ پوری ہوتی ہے. لیکن وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہاں جی آپ نے اسکل کیا سیکھا ہے اس 4 ایئرس میں, جو آپ نے بی ایس پروگرام کیا اس میں اسکل کیا سیکھا ہے. تو وہ مجھے اسکل جو ہے موبائل اپلیکیشن میں بنا رہا ہوں, اس میں میں نے کام کیا, ویب اپلیکیشن میں کیا ہے, اور 2-3 چیزوں ایس ای او میں بھی پنگے شنگے لیے ہیں تھوڑے سے. تو باقی ساری ان چیزوں میں نے نا کام شام کیا ہے. تو اینڈ والی بات یہی تھی کہ اس طرح کا فیز ہر اسٹوڈنٹ پہ آتا ہے, اس لیے ہمیں چاہیے پراپر کاؤنسلنگ, جو کہ اسکولس سے ہی ان کو بچوں کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آگے جا کر, تاکہ ان کو پھر آگے کوئی پرابلم نہ ہو جیسے ہمیں ہوئی. ابھی جا کر ہم کسی مطلب لائن پر لگے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورچوئل یونیورسٹی بیسٹ ہے اس حساب سے, اگر آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو یا اکیلے آپ اپنی اسٹڈی کو پرسو کر سکتے ہو. تھینک یو ویری مچ.